بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مردوں میں سوائے بیمار زین العابدین کے علاوہ کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک رعبدار آواز نے ان کے قدم روک دیے کہ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر بی بی زینب کی تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زندہ جاوید بنانے میں حضرت زینب کا اہم کردار رہا ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون نے یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں اپنے معصوم بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ میدان جنگ سے زلجنا دوڑتا ہوا بیویوں کے خیمے کی طرف آیا۔ اس کے بدن پر لگے خون اور تیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی گواہی دے رہے تھے۔ خیمے سے آہو بکا کی آواز بلند ہونے لگی اور اہل بیت حسین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بی بی زینب نے کربلا کے میدان میں لاشوں کو جب بے غور و کفن پڑا دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے حسین کا خون آلودہ لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے، اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے، آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے جانوروں کی طرح ہکایا جا رہا ہے۔ یزیدی لشکر نے بیویوں کو قید کر لیا اور انہیں پیدل کوفہ لے گئے۔ انہیں سڑکوں پر زنجیریں پہنا کر چلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس مظلوم قافلے کو کوفہ کے بعد دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس پہنا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ بی بی زینب نے جب اس کو غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن، کیا آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں اس کو نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ بی بی زینب کی بات سن کر ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کیا اور بی بی زینب نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ دونوں نے آپس میں کیا گفتگو کی، کہ جس کے بعد پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی۔ اس ہند نے پھر سے پوچھا، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا مولا امام علی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ خود کہنے لگی، میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب نے پوچھا، تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں امام علی علیہ السلام کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں امام حسین علیہ السلام اور اولاد حسین
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے امام علی علیہ السلام کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے امام حسین علیہ السلام کا پوچھا ہے تو یہ دیکھو تمہارے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں کو کیا ہو گیا؟ اے میرے مظلوم آقا امام حسین علیہ السلام، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا۔ بی بی زینب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے ہند تم اپنے گھر چلی جاؤ کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، مجھے میرے آقا امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوکے نیزے پر بلند کیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر۔ ہند نے کہا، اے یزید خدا تجھے تباہ کرے، اپنی بیوی کو سرے دربار ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سرعام سر برہنہ بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے ہوئے تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھی اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید نے ایک لکڑی منگائی جس سے امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں سے کھیلنے لگا اور چھڑی کو امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ مبارک پر مارتا اور ہنستا جاتا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر ایک صحابی رسول کے دل میں آگ لگ گئی اور وہ کہنے لگے، نہ کر اے یزید، میں نے ان لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میں اگر بوڑھا نہ ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ سن کر یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان صحابی رسول کو باہر نکال دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب سے رہا نہ گیا اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شہید کبھی مرا نہیں کرتے اور تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اور جس طرح مکہ کے بت پرستوں نے احد کے کچھ مسلمانوں کی شہادت سے خوش ہو کر گیت گائے تھے، تو بھی آج آل محمد کی شہادت سے خوش ہو کر خوشیاں منا رہا ہے۔ تیری حکومت چند دن کی ہے، تیرے ہی ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، جبکہ میرے بھائی حسین علیہ السلام کا نام قیامت تک ممبروں میں پڑھا جائے گا، اس کا ذکر ممبروں پر ہوگا۔ تو اپنی عورتوں کو پردے میں بٹھا کر رکھتا ہے جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے۔ تیرے حکم پر رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے در بدر پھرایا گیا۔ اے یزید یاد رکھ، خدا آل رسول کا انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا۔
تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کو دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی دین اسلام کو پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ بی بی زینب کا خطبہ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے علی بول رہے ہیں۔ بی بی زینب نے ایسا لرزہ آمیز خطبہ دیا کہ شام کا محل کانپ اٹھا اور اہل شام رو پڑے۔ بی بی زینب وہ ہستی ہیں جن کے خطبوں سے کربلا کی تحریک کو تا قیامت اس شدید جذبے سے یاد رکھا جائے گا جیسے وہ صدیوں کی بات نہیں بلکہ کل ہی کا قصہ ہو۔ سلام و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔